الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آپ کے اپنے چینل طاہر برڈ کلیکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، طاہر برڈ کلیکشن کی ایوری کے اندر 3 پیئر کامن گولڈین لیڈی گولڈین کا اضافہ ہوا۔ 3 پیئر کامن لیڈی گولڈین کے رہنے کے لیے طاہر برڈ کلیکشن کے اندر، طاہر ایوری کے اندر تشریف لائے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، صحت دے۔ ماشاءاللہ پٹھے ہیں ابھی تو کامن گولڈین یا لیڈی گولڈین کا عام طور پر اس کو کہتے ہیں۔ اس کے 4-5 کلر اس کے اندر ہوتے ہیں، یعنی یلو، بلیو، ریڈ، بلیک، وائٹ۔ تو اس طرح پر اس پرندے کو دیکھتے ہی انسان خوش ہو جاتا ہے، بلکہ اس پرندے کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے۔ پٹھے کے اندر تو رنگ نہیں نظر آتے، صرف اس کے اندر گرین یا تھوڑا تھوڑا یلو نظر آتا ہے۔ تو جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے کلر بہترین خوبصورت کلر اس کے اندر کلر کا کمبینیشن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پر یہ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ آسٹریلیا کا پرندہ ہے۔ تقریباً سارے کلر پرندے جتنے بھی آتے ہیں پاکستان کے اندر، یہ سارے زیادہ طور پہ آسٹریلین ہیں۔ آسٹریلیا کے آسٹریلین طوطے، آسٹریلین فینچ وغیرہ، یہ سب تقریباً آسٹریلیا سے آتے ہیں۔ اس پرندے کا یہ کمال ہے کہ یہ جنگلوں کے اندر جھنڈ کے اندر رہتا ہے۔ 1845 کے اندر گولڈ نام کا نامی شخص نے اس کو دریافت کیا جنگل کے اندر، کہ اس کو گھروں کے اندر پالا جا سکتا ہے، جنگل کے اندر خوبصورت پرندہ ہے۔ اسی کے نام سے اس کو گولڈین فینچ یا گولڈین کہتے ہیں۔ فینچ کا مطلب چھوٹا سا پرندہ، تو چڑیا کے جتنا وزن ہوتا ہے اس کا، جتنی کہ عام طور پہ جیسے زیبرا فینچ ہے، دوسری فینچ ہے، اسی طرح کا بہترین خوبصورت پرندہ ہے۔ تو یہ آسٹریلین پرندہ ہے اور جنگل کے اندر جھنڈ کے اندر رہتا ہے۔ وہاں پر عام طور پر کیڑے مکوڑے، چھوٹے چھوٹے چونٹیاں وغیرہ کھا کے اور باریک بیج اور گھاس وغیرہ کھا کے گزارا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو پالنے کے لیے گھروں کے اندر عام طور پر پالا جاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی سینسٹیو پرندہ ہے، اسٹریس میں آ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے آپ عام پرندے یعنی کہ زیبرا فینچ لے لیں، گھر کے اندر پال کے دیکھیں، اور یا آسٹریلین طوطے پال کے دیکھیں، یا آپ گھر کے اندر فشر وغیرہ رکھ لیں۔ جب آپ کو ٹریننگ ہو جائے گی پالنے کی، تو پرندہ پالنے کی، کہ اس کی عادات وغیرہ سے آپ واقف ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ اس کو رکھیں کہ کیوں یہ مہنگا ذرا پرندہ ہے، یعنی 15-16 ہزار کا ایک پیئر آتا ہے۔ تو ویسے سارا سال یہ انڈے دیتے رہتے ہیں۔ عام زیبرا فینچ کی طرح پر آپ اس سے بہت زیادہ بریڈ لے سکتے ہیں۔ 5-6 کلچ تو عام طور پر سال کے اندر یہ دیتا ہے۔ ہاں، ٹمپریچر کا اس کا خیال کرنا پڑتا ہے، زیادہ گرمی اور زیادہ سردی سے اس کو بچانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ سردیوں کے اندر اس کو نزلہ وغیرہ ہونے کی، فلو وغیرہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کہ فلو وغیرہ ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے اندر یہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو نہانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ آپ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ اس کے لیے پانی نہانے کے لیے رکھیں، پینے کے پانی کے علاوہ، یعنی پینے کا پانی آپ نے فلٹر لگایا ہوا ہے، اس کے ساتھ نہانے کے لیے بھی اس کے لیے پانی رکھیں۔ یہ بڑے شوق سے نہاتا ہے، اور نہانے سے ہی اس کے کلر زیادہ طور پہ واضح ہوتے ہیں، خوبصورت آتے ہیں، اور ان کے اندر چمک آتی ہے۔ تو اس طرح پر، اور گھروں کے اندر جب ہم پالتے ہیں اس کو، تو پالنے کے لیے اس کو باریک کنگنی زیادہ پسند ہے، اور اس کے علاوہ آپ دھنیا کی ڈنڈیاں ایک ڈال دیں، کہ وہاں پر دھنیا ڈال دیں، یا اس کے اندر آپ وہاں پر اس کے اندر دوسرا پودینے کا ٹہنی یا پتے، اور اسی طرح پر آپ اس کے اندر لوسن وغیرہ کی ڈنڈیاں یا چھوٹی چھوٹی گھاس بھی ڈال سکتے ہیں۔ سبزیوں کا ٹکڑا بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ باقی خوراک کے اندر اس کو باریک کنگنی پسند ہے، باریک کنگنی زیادہ طور پہ یہ کھاتا ہے پرندہ۔ تو سردیوں کے اندر باریک کنگنی کے اندر تھوڑی سی لال کنگنی ڈال دیں، تو وہ ذرا گرم ہوتی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اس کو انڈا بھی دیا جا سکتا ہے گرمیوں کے اندر، ہفتے میں 1 دفعہ۔ سردیوں میں آپ بے شک ڈیلی اس کو انڈا دیں گے، پروٹین۔ اور اس کے علاوہ اس کے کیج کے اندر آپ سمندری جھاگ یعنی
कटल फिशर बोन भी रखें, क्योंकि कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा महसूस करता है कि काफ़ी ज़्यादा उठता रहता है, आप आराम से तो बैठता नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ये परिंदा। और इसके लिए ज़रा पिंजरा अगर बड़ा हो 3 फुट का 2.5 फुट का, तो इसके लिए बेहतर है। आप इसको पेड़ को लगाएं, इसको ये मटकी के अंदर और बॉक्स के अंदर भी, दोनों के अंदर ये ब्रीड करता है। तो इस तरह पर आप जब रखेंगे तो बॉक्स के अंदर भी ब्रीड करता है, दूसरे के अंदर। हाँ, इस बाद ऐसे होते हैं गोल्डन के पेयर जो खुद बच्चे नहीं पालते, उसके लिए आपको बंगालीज का पेयर रखना पड़ेगा। आप एक पेयर अगर कॉमन गोल्डियन यानी लेडी गोल्डियन का रखते हैं तो उसके साथ 4 पेयर उसके रख लें। जब ये अंडे दे तो उसके अंडे या बच्चे जब निकाले तो उसके बच्चे उसके नीचे पोस्ट कर सकते हैं आप। और बाकी अक्सर तकरीबन तो खुद पाल लेते हैं, जो नहीं पालते उसका आप वहाँ रख सकते हैं, या उसको हैंड फीड कराया जाता है बच्चों को। तो इस तरह पर आप अपने घर के अंदर रखें। हाँ, और इसके अलावा इसके आमतौर पे माइट से गले के अंदर खराश पैदा हो जाती है, तो आप पिंजरे की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और महीने में 2 दफ़ा यानी यकम तारीख को 15 तारीख को आप मुकर्रर कर लें, सेब का सिरका पानी के अंदर इनको दें। यानी 1 चम्मच सेब का सिरका 1 लीटर पानी के अंदर डाल के वो पानी इनको दें। तो इस तरह पर वो पानी पीने से पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाते हैं, और जो एंटीबायोटिक जो इसके गले के अंदर इन्फेक्शन वगैरह होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो बाकी पिंजरे की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कम अज़ कम पिंजरे का केज को अच्छी तरह साफ़ करें, ताकि माइट वगैरह पैदा ही ना हो। लकड़ी के पिंजरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लकड़ी के पिंजरे के अंदर माइट उसके दर्ज के अंदर आ जाते हैं। अगर लोहे का पिंजरा इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके लिए बेहतर है, ताकि उसकी सफाई भी अच्छी रहेगी, और साफ़ सुथरा सफाई के अंदर जब परिंदा रहेगा तो वो सही रहेगा। तो अगर इसके फ्लो वगैरह हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह जो परिंदों की दुकान या पोल्ट्री की दुकान से जो दवाई मिलती है वो ले लें, या बच्चों वाली भी दवाई भी इस्तेमाल की जा सकती है इसके लिए। बस ये है कि शुरू के अंदर आप इस परिंदे को ना रखें, इसकी काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। ये स्ट्रेस में आ जाता है, इसके साथ प्यार करना पड़ता है, इसको यानी कि प्यार से साफ़ सुथरे तरीके से रखना पड़ता है। पहले आप ऑस्ट्रेलियन तोते या ज़ेबरा फिंच या फिशर वगैरह रख लें। हाँ, अगर आपके पास तजर्बा है, आप उनके परिंदों के हैबिट को जानते हैं, तो ये परिंदा अच्छा है, अच्छा मुनाफा बख्श भी है और ख़ूबसूरत भी है, घर के अंदर खूबसूरती पैदा करता है। तो इस तरह पर आप इसको रखें माशाअल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके परिंदे भी अच्छी तरह पर पलें फूलें। तो शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।